الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری محترم بہنوں، ماؤں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ عزیز ساتھیوں، کل ہم نے یہ ٹاپک شروع کی تھی اور اس کا ابتدائی کچھ حصہ ہم نے دیکھا ہے، امپورٹنس آف ایویڈنس ان دعویٰ۔ اس میں یہ طریقہ کار کے اوپر کہ بات کون شروع کرے گا اور پھر کیا بات پیش کرے گا، اس پر سرسری میں نے اجمالاً آپ کے سامنے کچھ بات رکھی، اور پھر یہ بتایا کہ اگر سلیقے کے ساتھ میں دعوت دین کا کام کیا جائے، اور سلیقے سے مراد وہ سلیقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے ہمیں دکھایا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ بہت سارے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ میں حق کو مان لیں گے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آبجیکٹ کریں گے، اور پھر وہ آبجیکٹ کرنے والے یعنی ہماری دعوت کا بالکل جو الٹ ہے وہ یعنی ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس موقع پر ان کے سامنے بات کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، واضح کرنا پڑے گا، اور یہ عام طور پر وہ مقام ہے جہاں پر دلیل یا ثبوت یا ایویڈنس جو ہے عمل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ چونکہ یعنی بات چیت جو ہے عام ہو چکی ہوتی ہے، کوئی دعوت یعنی پہلے سے لوگ دیتے چلے آئے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی کئی مرتبہ کے لوگ کمپلیٹلی اجنبی ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے جو ہے حق کی بات اور دعوت کی بات سن رہے ہوں، تو ایسا بھی انداز قرآن مجید میں اختیار کیا جاتا ہے جہاں پر جب ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں، یعنی پوائنٹ نمبر 1 پر ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آرگیومنٹ جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ شرک جو ہے غلط ہے اور توحید جو ہے وہ صحیح ہے، تو اسی موقع پر جو دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ دلائل پیش کرتے ہوئے بات رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دلیل کی اقسام ہے نا، ٹائپس آف ایویڈنس ہم نے یا کائنڈز آف ایویڈنس ہم نے دیکھے، اور اس میں یہ 3 قسم کی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ویری اسٹرانگ ایویڈنس، دلیل قطعی، اسٹرانگ ایویڈنس، ٹھیک ہے، یا مضبوط دلیل کہیں، اور پھر ویک ایویڈنس، دلیل ظنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دنیاوی ایک مثال سے یعنی ہم نے ڈسکس کی اس بات کو، اور پھر یہ دیکھا کہ اپنے ہی حق میں اپنے ہی گھر والوں کو لا کر اگر عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو ایسی گواہی کو عدالت ویک ایویڈنس کے طور پر ایڈمٹ کرتی ہے، اور تھرڈ پارٹی کوئی غیر جانبدار انسان جو نہ ہم سے تعلق رکھتا ہو اور نہ مخالف پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ آ کر اگر ہمارے حق میں گواہی دے تو اسے عدالت اسٹرانگ ایویڈنس کے طور پر کنسیڈر کرتی ہے، اور اگر جو مخالف پارٹی ہے ان کے گھر والے آ کر ہمارے حق میں اگر گواہی دیں اور اپنے اس فرد کے خلاف وہ لوگ خود گواہی دیں، تو یہ پھر یعنی کہ ویری ویری اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے بن جاتا ہے کورٹ کے اندر۔ اور پھر اسی کے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے یعنی تاریخ اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی حضرت علی کے حوالے سے واقعے کو یاد کر لیا، اور اس موقع پر یعنی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی پر جب آپ نے الزام رکھا کہ اس نے زرہ چرائی ہے، تو قاضی نے جب پوچھا کہ آپ کے گواہ کون ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ پارٹی میں سے کوئی نہیں تھا، اور نہ یہودی کے اس یعنی گھر والوں میں سے کوئی حضرت علی کے فیور میں گواہی دینے والا تھا، اور حضرت علی جو گواہ پیش کر سکے وہ ان کے بیٹے تھے اور ان کے غلام تھے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر قاضی صاحب نے نہ صرف یہ کہ
یعنی کہ اس دلیل کو ایڈمٹ نہیں کیا، ہے نا، ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیس ہی ڈسمس کر دیا اور یہودی کے حق میں وہ کیس کا جو ہے فیصلہ سنایا اور اسے باعزت بری کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو سسٹم ہے نا کہ ایویڈنس کیسے فنکشن کرتا ہے، یہ مطلب دنیا میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غور و فکر کر کے ہے نا، مطلب جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ بھی عدالت کی کارروائی اسی طرح سے کرتے ہیں. ایویڈنس کا جو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اسٹرانگ یا ویک کنسیڈر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کتنا مطلب دین سے قریبی طور پر جو ہے میچ کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اور پھر بہرحال اس واقعے کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں تو یہ بھی مطلب روایت میں آتا ہے کہ وہ جو یہودی تھا اس نے اس طرح کے انصاف کو دیکھ کر یعنی وہ بہت متاثر ہوا اور پھر اس نے سچائی کو قبول کر لیا. یعنی ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، ہے نا. اللہ کے آگے ہی سر جھکانا اور سر اطاعت خم کرنا، ہے نا، سرنڈر کر دینا اس پرمیشور کے آگے، گاڈ کے آگے، اور اسی کے قانون کی پھر پابندی کا جو ہے ارادہ کر لینا، یہ یعنی کہ اسلام لانا گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس یہودی شخص نے بھی کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو دلیل کا طریقہ میں نے یعنی آپ کے سامنے رکھا، ہم نے ڈسکس کر کے یعنی یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے اب یعنی قرآن کی روشنی میں یعنی اللہ تعالیٰ کا دلیل پیش کرنے کا طریقہ، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی لوگوں کے سامنے وہ عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کروایا ہے نا، وہ ہم قرآن کے ایگزامپلس کے ذریعے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے مطلب یہاں پر الہی پوائنٹ آف ویو یعنی اللہ کا طریقہ ہے یہ بات بھی میں نے ملحوظ رہے. ٹھیک ہے، یہ بہت یعنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جب ہم طریقہ کار پر بات کرتے ہیں اور مطلب کوئی اپروچ یعنی ہم یہاں پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دعوت کے میدان میں ہمارا اپروچ کیسا ہوگا، ہے نا، اور یہاں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی دلیل کیسے ہم دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ یہ فلاں گروپ کا طریقہ ہے نا، جس میں ہم نے آن لائن کلاس اٹینڈ کی تھی، وہ گروپ نے بتایا، ہے نا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ شارق بھائی کے حوالے سے اگر جڑے ہیں تو بھائی شارق بھائی کا طریقہ، شارق بھائی کے دوستوں کا طریقہ، یا آپ نے مشتاق صاحب کی کلاس سنی، مشتاق صاحب کا طریقہ، یا ابھی یہ کلاس میں لے رہا ہوں تو مسعود بھائی کا طریقہ، یہ اس طرح سے مطلب یہ طریقے کو ان لوگوں سے یا ان گروپس سے آپ منسوب نہیں کریں گے، ہے نا. اگر میں آپ کو کوئی طریقہ بتاؤں یا کوئی بھی آپ کو کوئی طریقہ بتائے اور قرآن سے آپ کو دلیل نہ دے یا حدیث سے، سنت سے، سیرت سے آپ کو دلیل نہ دے، تو تب آپ ضرور کہنا کہ بھئی یہ ان کا طریقہ ہے، فلاں کا طریقہ ہے نا. لیکن جب بتانے والا آپ کو طریقہ بتائے گا اور پھر وہ طریقہ قرآن سے ثابت کرے گا یا سنت سے، احادیث سے، سیرت سے ثابت کرے گا، تو پھر یہ یعنی طریقہ اس کا نہیں ہوا، ہے نا. یہ طریقہ کس کا ہو گیا؟ یہ قرآن کا طریقہ ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت کا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مطلب وہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر اب یہ دلائل کے ساتھ میں بات ہوگی، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر یعنی اس کی رسپانسبلٹی میرے سے ہٹ کر قرآن پر چلی جائے گی، ہے نا، وہ اللہ پر چلی جائے گی. اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یعنی الہی پوائنٹ آف ویو کیا ہے دلیل پیش کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ اب ہم دیکھنے والے ہیں. اس میں سب سے پہلی مثال ہم لیں گے مشرکین مکہ کی. ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عرب میں مبعوث ہوئے، اور آپ کے سب سے پہلے جو مخاطب جو گروہ تھا وہ گروہ کو ہم مشرکین مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. قریش کے سردار تھے اور پھر مکہ میں بسنے والے اور جو دوسرے قبیلے تھے ان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی اور پھر ان کے سامنے دین حق کی جو تعلیمات تھی وہ پیش کی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے ایک یعنی ڈائلاگ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا اعتراض آ رہا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اب کاؤنٹر دے رہے ہیں. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا،
یعنی ایک بات ان سے ہو چکی ہے، رسول اللہ کر چکے ہیں، وہ جواب میں اب الٹا یعنی کہ کاؤنٹر دے رہے ہیں اور حجت کر رہے ہیں. کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، ایک دین پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے کو ہدایت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو طریقہ، اب آپ یعنی وہ بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں تو یعنی سمپل الفاظ میں کیا ہے کہ مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. تو اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، یعنی شرک کے طریقے پر پایا ہے نا. ہمارے پاس آئیڈل ورشپ ہوتی ہے اور ہم اسی طریقے کو ہدایت سمجھتے ہیں، وہی صحیح طریقہ ہم سمجھتے ہیں. آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ یعنی وہ صحیح طریقہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہے نا، پہلی کلاسز میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، مشتاق صاحب نے بھی کیا تھا، ہے نا. صابی مطلب باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا. وہی بات وہ اب ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کر دیا اس بات. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب یہ جو ایک ان کا اعتراض تھا وہ اعتراض آ گیا. اب اس اعتراض کے اوپر اللہ تعالیٰ درمیان میں ان آیتوں کے اندر تبصرہ کر رہے. اوکے، وہ تبصرہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اوکے، اور بارہا ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کبھی ہم نے آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، ہے نا، کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا ہم نے بھیجا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے قوم کے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی. یعنی ہر مرتبہ قوم کے بعض لوگوں نے، اچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا قال مترفوہا، یعنی یہ مترفوہا کون ہے؟ یعنی ساری کے ساری قوم نہیں ہے. یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، ہے نا. دعوت کے یعنی اور بھی جو اصول ہے ان میں یہ بات آتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ مخالفت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں میں ایک بیماری کی طرح یعنی یہ چیز ہو گئی ہے، ایک عام بیماری کی طرح بن گئی ہے کہ ہم سب کو دشمن سمجھتے ہیں، ہے نا. ابھی ریسنٹلی یعنی اب یہ رام نومی کا موقع گزرا. ٹھیک ہے، بعض ملک کے علاقوں کے اندر یعنی بہت کم علاقے ہیں وہ جہاں پر کچھ فساد کی کیفیت برپا ہوئی اور لڑائی جھگڑا ہوا. آپ لوگ واقف ہوں گے، ہے نا. تو کسی نے ایک پوسٹ بنایا کہ مسلمان عید کا تہوار منا رہے ہیں، اس کی ایک یعنی خوشحالی کی ملنساری والی ایک فوٹو ڈالی. پھر کرسچنز جو ہے کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے مطلب وہ پھر ادھر ایک ملنساری والی، لوگ آپس میں خوشی سے مل رہے ہیں، وہ ایک فوٹو ڈالی. پھر سکھ اپنا تہوار منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپس میں یعنی کہ بہت ملنسار ایک فوٹو ہے. اور پھر رام نومی یعنی ہندوؤں کا تہوار، اور پھر انہوں نے ایک 3-4 فوٹو لے لی جہاں پر گھر جلائے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. موبز ہیں، ہے نا، جو آپس میں کلیش کے اندر مطلب وہ فوٹو لی گئی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں گروپس. تو اور پھر اب اس کے نیچے کیپشن کیا ہے کہ دیکھو ان کا تہوار کیسا ہے نا. یعنی اب سارے ہندوؤں کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیا، ہے نا. یعنی سارے مسلمان بڑے پیسفل، سارے کرسچن بڑے پیسفل ہیں، سارے عیسائی سکھ بڑے پیسفل ہیں، اور یعنی اب یہ سارے کے سارے ہندو جو ہیں یہ اس طرح فساد برپا کرنے والے لوگ، ہے نا. اور اس پر کوئی مطلب یعنی جب وہ سرکولیٹ کرتی ہے تو لوگ بڑا یعنی ایسا اس پر میں نے گروپس میں دیکھا ہے، ہمارے جاننے والوں کے گروپس میں، یعنی میں جس میں ہوں ایک گروپ میں یہ بات آئی تو یعنی ویری اپروپریٹ ریپرزینٹیشن آف ریالٹی، اور اس طرح کے مطلب بہت سارے کمنٹس اس کے اوپر آئے. یعنی اب یہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ چند لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہ دشمنی جنرلائز کر دی اور ہم نے ایک پکچر بنا دیا کہ بھائی سارے دشمن. یہ مسلمان بہت کرتے ہیں، ہے نا، سب کو دشمن بنا دینا. اوکے، جس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن ہے، وہ مسلمانوں میں سے ہو، وہ غیر مسلموں میں سے ہو، وہ یعنی ہر جگہ پر یہی رویہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا، یعنی زیادہ تر. اوکے، سب کو دشمن بنا دیا. اوکے، دیکھیے اللہ تخصیص کاری کر کے، حالانکہ یہ جو ایگزامپل میں نے ابھی دیا یہ ایگزیکٹلی اپروپریٹ نہیں ہے. اوکے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ابھی یعنی بہت نہیں کے برابر ہم نے دعوت دی.
اوکے. اور یہ جو ایگزامپل ابھی قرآن سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت پیش کر چکے ہیں، اور دعوت جس طرح سے پیش کرنی چاہیے اس طرح سے آپ پیش کر چکے ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑھیا مطلب ایک ڈفرینسز ہیں. بہرحال ایک پوائنٹ کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. تو اللہ قال مترفوہا، تو جب قوم کے سامنے دعوت دی جاتی ہے تو قوم کے یہ جو مترفوہا والی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ کون ہے مترفوہا؟ یہ آپ یوں سمجھیں کہ دھرم کے ٹھیکے دار، دھرم کے نام پر کاروبار کرنے والے لوگ، اوکے، جن کے ہاتھ میں دھرم کی، دین کی باگڈور ہوتی ہے، اور وہ مونوپولی کا کنٹرول پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں ہوتا، وہ لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کبھی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے، تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ قوم کے جو اس طرح کے سردار تھے، ہے نا، دھرم کے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے یہ آبجیکشن کیا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو بس انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کی ہم پیروی کریں گے. اوکے. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، جب پیغمبروں نے یا خبردار کرنے والوں نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس ایک ایسی ہدایت لے کر آیا ہوں اور ایسی بات میں تمہارے سامنے رکھوں جو اس ہدایت سے زیادہ یعنی بہتر ہے نا، جو زیادہ مناسب ہدایت ہے اس ہدایت سے جس پر تم نے، یا اس طریقے سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، ہے نا، if I have something better for you than what you found your forefathers upon، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس بات کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. اوکے. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ہے نا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فانتقمنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ٹھیک ہے، پس آپ دیکھ لیجئے ان جھٹلانے والوں کا پھر کیا انجام ہوا. یہ 3 آیتیں کیا ہے، 23، 24، 25 ہے نا، اس سورے کی جو اب یہ آیتیں ہیں، یہ اس اعتراض پر اللہ کا تبصرہ ہے جو مشرکین مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ہے نا. اب دیکھیے اس کے بعد اب اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ذرا ہم یہ آیتوں کو ایک دیکھ لیتے ہوئے پھر اب اس آیت پر جائیں گے. بھئی مشرکین مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی تھی، ان کا جو آبجیکشن تھا، وہ بات ہو رہی ہے نا یہاں پر. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ان کا جواب مشرکین مکہ کے سرداروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن، اور پھر اس آبجیکشن پر اللہ کا تبصرہ. پھر اب اچانک یہاں پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ یہ ہے ذرا مطلب غور کرنے کی، اور وہ کلو یا پھر یعنی وہ واضح طریقہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سکھا رہا ہے نا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ اپنا جد امجد کس کو مانتے تھے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ان کا آبجیکشن بھی کیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے. اب انہی باپ دادا کے سلسلے میں جو ان کے سب سے بڑے دادا ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو جد امجد مانے جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ان کے آرگیومنٹ کا جواب اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دے رہا ہے کہ مطلب ان کو دلیل کہاں سے چاہیے؟ ان کو باپ دادا کی دلیل چاہیے. وہ دے بھی رہے ہیں نا باپ دادا کی دلیل خود. بھئی آپ کو ہم نہیں مانتے، آپ کو ہم جادوگر سمجھتے ہیں، آپ کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ کو ہم نعوذ باللہ مجنون سمجھتے ہیں. یہ اور بھی یعنی کہ ان کے اعتراضات ہیں، الزامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ڈالے ہیں، قرآن میں مختلف مقامات پر ہم نے دیکھے، رائٹ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں، آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اللہ کا کلام، آپ وہی لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، بھئی ہمارے لیے تو وہی طریقہ
ہم صحیح سمجھتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. تو وہ نہیں مان رہے نا, رسول اللہ کو نہیں مان رہے, وہ قرآن مجید کو نہیں مان رہے, ہے نا, اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو وہ نہیں مان رہے, اور اللہ کے آخری پیغمبر کو وہ نہیں مان رہے. تو اب ان کو دلیل دی جا رہی ہے. کہاں سے دلیل دی جا رہی ہے؟ جس دلیل کو وہ مانتے ہیں, جسے وہ اپنا سمجھتے ہیں, جس شخصیت کو وہ اپنا سمجھتے ہیں, جس کتاب کو وہ اپنی کتاب سمجھتے ہیں, تو وہاں سے دلیل دی جا رہی ہے نا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو, وَإِذْ قَالَ, دیکھیں وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. اب جب یاد دلایا جا رہا ہے تو یعنی یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اوکے, آپ لوگ پلیز چیٹ کی ونڈو اوپن کر لیجئے, اور اس سیشن کو ہم پھر مطلب انٹریکٹیو ہی رکھیں, کیونکہ یعنی دیکھیے آپ سمجھ کر جواب دیں, ہے نا, آپ خود وہ جواب دیں جو یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو انہیں زیادہ مناسب رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات یاد دلائی جا رہی ہے, آپ بتائیے کہ جب یاد دلائی جائے گی تو یاد آئے گی یا یاد نہیں آئے گی؟ کیا ایسی کوئی بات یاد دلائی جائے گی جو یاد آنا ناممکن ہے؟ یاد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یعنی آپشن نمبر 1 ہے یاد آئے گی, جب یاد دلایا جائے گا تو ہم کو یاد آئے گا, ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے, دوسرا آپشن یہ ہے کہ یاد نہیں آئے گا. تو یہاں پر جو بات یاد دلائی جا رہی ہے, وَإِذْ, یاد کرو, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے, ان سے کہا جا رہا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, اپنی قوم سے کہا تھا. تو کیا یہ بات پھر ان کو یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی جزاک اللہ, یاد آئے گی نا, کیونکہ بے معنی ہو جائے گا ایسی بات یاد دلانا جو لوگ کہیں گے بھئی یہ کب ہوا تھا, ایسا کب بولے تھے ابراہیم علیہ السلام, ایسا تو ہمیں یاد نہیں ہے. تو پھر یہ یاد دلانا بیکار ہو جائے گا, ہے نا. جب یاد دلایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دور تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے نا, آج سے ہم دیکھیں تو یعنی 4000 سال, اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی 2500 سال پرانی بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے. اوکے, تو جب یاد دلائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ یاد ہے, یاد آئے گی, یاد دلانے پر یاد آئے گی, ہے نا. یاد رہے گی بھی, مگر ہوتا یہ ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے نا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ لوگ جب ان کے پاس اوکاز کے میلے ہوتے تھے, ہے نا, اور الگ الگ قسم کے عرب کے جو میلے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور یعنی ان کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے, ان کے اوپر بہت یعنی اشعار, ان کی بہادری کے قصے, ان کی سخاوت کے قصے, ہے نا, وہ سب چیزوں کا ان کے پاس جو ہے یعنی وہ قصے کہانیاں جو ہے ان کے پاس دہرائی جاتی تھی, اشعار کہے جاتے تھے, اور وہ یعنی ناز کرتے تھے اپنا ابراہیمی ہونے پر اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے جد امجد ہونے پر. ٹھیک ہے, تو یاد دلاؤ, ہے نا, وعید, اور یاد کرو, کیا یاد کرو, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, کیا کہا, انی براء مما تعبدون, میں ان سب سے بیزار ہوں, ان سب معبودوں سے بیزار ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو. اور پھر آگے دیکھیے, إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, سوائے اس ذات کے, یعنی سب معبودوں سے میں بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا, پس وہی مجھے ہدایت دے گا, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, ہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد انہیں وہاں سے دلیل دی جا رہی ہے جسے وہ خود مانتے ہیں, ہے نا, ان کے باپ دادا میں سے ان کے جد امجد. دینی جو حیثیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہ کیا تھی, وہ ان کے یعنی نسبی باپ بھی تھے, وہ ان کے روحانی باپ بھی تھے, ہے نا, جد امجد تھے. ریلیجس اتھارٹی انگلش میں ہم کہیں گے, الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی, یعنی اور بھی ہیں ان کے پاس ریلیجس اتھارٹیز, لیکن ان کی الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ یہاں ان کا تذکرہ کیوں, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا, تو پھر اب ان کی دلیل یعنی جس کو وہ مانتے ہیں وہاں سے ان کو دلیل دی جا رہی ہے
اسے کہتے ہیں دلیل قطعی، ویری اسٹرانگ ایویڈنس، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت دلیل نہیں مانا، ہے نا. ویک ایویڈنس بھی نہیں، انہوں نے تو جھٹلا ہی دیا. میں نے کہا آپ کو نہیں مانتے، آپ جھوٹے ہیں، یہ کیا آپ باپ دادا کے دین سے تو آپ بھٹک گئے ہیں، آپ صحابی ہو گئے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں، ہے نا، اور آپ سے بہتر انداز میں، ہے نا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق دعوت کون دے گا بھائی؟ یعنی یہ کسی ایکس وائی زیڈ دائی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ دائی اعظم کی بات ہو رہی ہے. وہ خود موجود ہیں، وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگوں نے ان کو ہی نہیں مانا. آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، آپ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگوں نے اس کلام کو بھی کہنے کہ نہیں مانا. تب ان کو بتایا جا رہا ہے، دلیل دی جا رہی، کہاں سے؟ جس کو وہ مانتے. ٹھیک ہے. اور پھر یعنی اس سلسلے کی آخری آیت یہاں پر ڈسکشن کے لیے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ہم نے پھر اس بات کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے رکھی تھی کہ میں سارے معبودوں سے بیزار ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کلمتم باقیتن کر دیا، یعنی اس کو باقی رہنے والا ایک کلمہ بنا دیا، تاکہ جب بعد میں یاد دلایا جائے، ہے نا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں. یعنی حق پر تھے، پھر گمراہ ہو گئے، اب حق پر لوٹ کر تاکہ وہ آ سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کلمہ باقیہ بنا دی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، فی عاقبی، ہے نا. یہ دیکھیں دعوت کا میکینزم اللہ تعالیٰ بتا رہا، رائٹ. اب دیکھیں تھوڑا سمپل الفاظ میں، اب یہ کوشچن اینڈ آنسر کے ٹائپ میں ہے، تھوڑا سا آپ یعنی تیزی سے اس کو شارٹ میں یعنی جواب دیتے جائیں. اوکے. اب یہاں پر ان آیات کی روشنی میں ہم نے جو مطالعہ کیا، ہو از دی آڈینس، ہو واز دی آڈینس، کون تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب؟ یعنی کون سا گروہ تھا، ہے نا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان آیات میں جن سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ٹاپک شروع کرتے وقت میں نے آلریڈی ڈسپلے کر دیا تھا. کون تھا، کون سا گروپ تھا یہ؟ کیونکہ اور بھی گروپ تھے نا. آپشن نمبر 1 مشرکین مکہ، آپشن نمبر 2 یہود، ٹھیک ہے، یہودی، اور پھر آپشن نمبر 3 نصارہ. اوکے، یہ تینوں آپشن ہم رکھے. تو آپشن نمبر 1 ہے نا، مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ کس کو جھٹلا دیا انہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کس کو جھٹلا دیا؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کو جھٹلا دیا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اب جب وہ جھٹلا رہے ہیں، یہ بہت ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے، دیکھیے ذرا اس کو غور سے آپ سنیے، ہے نا. مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حضور کو جھٹلا دیا. یعنی ان کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ویلیو نہیں، وہ حضور کو دلیل قطعی نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے. یہ کلیئرٹی رہے ذرا، مطلب ڈسکشن میں، وہ نہیں مان رہے. انکار کرنے والے حضور کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. انکار کرنے والوں کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دلیل قطعی نہیں ہے. اوکے. کیونکہ ذرا یہ شاید اس سے پہلے جب بھی میں نے کلاس لی، اس بات کو سمجھانے میں کہیں کوئی کسر رہ گئی میری طرف سے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویک ایویڈنس کہہ رہا ہوں، میں قرآن کو ویک ایویڈنس کہہ رہا ہوں. اوکے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کیوں کہوں گا؟ اوکے. جی، اس سوال پر میں آؤں گا جو آپ نے چیٹ میں لکھا ہے شیخ بھائی. اوکے. تو اب یہاں پر وہ لوگوں کے نزدیک، انکار کرنے والوں کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کیا ہے؟ وہ ویک ایویڈنس. اوکے، انکار کرنے والوں کے نزدیک، مومنوں کے نزدیک نہیں. اوکے. جب انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل ان کے سامنے کس کو پیش کیا؟ یہ یعنی آپشن تو ویسے obvious ہے، تو میں آپشن نہیں دوں گا، آپ لوگ
یعنی نام ٹائپ کر دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کی ان آیات کے مطابق ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے کن کو بطور دلیل پیش کروایا؟ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کروایا. جزاک اللہ, ہے نا. اور صحف ابراہیم کو بھی پیش کروایا یا صحف ابراہیم کا حوالہ دیا. یہاں پر نہیں دیا, دوسرے مطلب قرآن کے مقامات پر جیسے ہم دیکھتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, ٹھیک ہے, صحف ابراہیم کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. رائٹ. اچھا, اب یہاں ایک اور غور کرنے کی بات ہے, بھئی اس موقع پر دوسرے پیغمبروں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ جیسے آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور بھی نوح علیہ السلام ہے, ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ ہے نا, کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے نزدیک الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور یہ دوسرے پیغمبر اگرچہ کہ یہ لوگ ان کو مانتے تھے لیکن یہ الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی نہیں تھا, ہے نا. اس بات کو ذرا ہم سمجھیں. اور یہی بات یعنی یہودی اور جو عیسائی ہیں ان کے لیے بھی یعنی آپ سمجھیں گے جب آپ ان کا اگزامپل دیکھیں گے تو وہ بات بھی اور زیادہ یعنی کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگرچہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ یعنی پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے ناموں کے ساتھ جو ان کے پاس درج ہے, وہ مانتے ہیں, لیکن وہ سب ماننے کے باوجود ایک الٹیمیٹ ایک ہستی ہے جس پر وہ یعنی سب سے زیادہ یعنی جس سے اٹیچڈ ہیں. اور پھر بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ایک کتاب ہوگی پھر جس سے سب سے زیادہ وہ اٹیچ ہوں گے, ہے نا, ان سب کتابوں پر ایمان رکھنے کے باوجود. تو وہ اسے ہم کیا کہیں گے؟ الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی. اوکے, پرسن میں بھی ہوتی ہے اور یعنی صحیفے کے اندر, کتاب کے اندر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال پھر جو کل کی اور یا پھر پرسوں کی کتاب کلاس سے ہمارا ریلیٹڈ ہے. وائی ناٹ سائنٹیفک ایویڈنس؟ ان لوگوں کے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس کیوں نہیں پیش کیا گیا ہوگا؟ اس موقع پر کیوں ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا یعنی اسکرپچرل ٹائپ کا ایویڈنس, ریلیجس ایویڈنس ان کے سامنے کیوں دیا جا رہا ہے؟ سائنٹیفک ایویڈنس کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ہیں؟ اوکے, میں آپشن بتا دیتا ہوں. یہ لاجیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یا یہ ایموشنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یا یہ اسکرپچرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں؟ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ان کے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا؟ آپشن نمبر 1 2 3 ہے نا. نمبر 1 سائنٹیفک ایویڈنس, سائنٹیفک مائنڈیڈ, لاجیکل ریشنل سائنٹیفک مائنڈیڈ. نمبر 2 ایموشنل مائنڈیڈ. نمبر 3 اسکرپچرل مائنڈیڈ یا ریلیجس مائنڈیڈ. یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, ہے نا, لوگوں کا مزاج ہے نا, اس کا خیال اللہ تعالیٰ رکھ رہے. رینڈم نہیں ہے معاملہ کہ بھئی جو آیا اب آپ لیفٹ رائٹ ایسی دماغ میں آ گیا, آپ کبھی سائنٹیفک بول دیے, آپ سب کو سائنٹیفک بول دیے, ہے نا, سب کو ایموشنلی بات کر لیے, سب کو اسکرپچر سے بات کر لے رہے. نہیں, ایسا نہیں. سامنے والے کے مزاج کا خیال رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اللہ کی سنت. ٹھیک ہے, اوکے. تو پھر یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے, یہ ریلیجس مائنڈیڈ لوگ ہیں, لہذا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک ریلیجس یعنی ایویڈنس ہے نا, اسکرپچرل ایویڈنس ان کے سامنے پیش کر رہا. ٹھیک ہے عزیز ساتھیو, دیکھیے یہی بات یعنی یہ ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی میں نے سمجھایا ہے, بات سیم ہے. اوکے, جسٹ تھوڑا سا یعنی ریوائز ہو جائے گی اور دماغ میں یعنی اور اچھی طرح سے یعنی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اس کے لیے میں نے رکھا ہے. دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں بذات خود, اوکے, کہ اللہ ایک ہے, توحید کی دعوت دے رہے ہیں. مشرکین مکہ کے سردار ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے, ان کے ہم نوا جو اور لوگ ہیں وہ بھی ان کی حامی بھر رہے ہیں, اپنے سرداروں کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے انکار کیا. رائٹ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, ہے نا, اور توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے نہیں مانا, ہے نا, تو جب وہ مان رہی نہیں تو ان کے لیے ہے نا, مشرکین مکہ کے لیے قرآن کیا ہو گیا؟ ویک ایویڈنس ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ویک ایویڈنس, یا پھر نو ایویڈنس ایٹ آل. مطلب ایک تو ویک ایویڈنس تو کمزور دلیل پھر بھی ایک دلیل ہے,
ہے نا. انہوں نے تو سیدھا سا یعنی سرے سے انکار ہی کر دی, کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے, آپ کو الٹا ہم جھوٹا سمجھتے ہیں, کنسیڈر ہی انہوں نے نہیں کیا. تو پھر جب انہوں نے اس طرح سے یعنی ان کی روش تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پیش کر دی توحید کے سلسلے, اور توحید کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کر دیا اور صحف ابراہیم سے ثابت کر دیا کہ بھئی یہی تعلیم آپ کے صحف ابراہیم میں بھی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس کیا ہے, ان کے نزدیک, مشرکین مکہ کے نزدیک یہ ویری اسٹرانگ ایویڈنس ہے, دلیل قطعی ہے نا. اور یہی وجہ, اب دیکھیے ان کو جب بات یاد دلائی گئی تو بات یاد بھی آ گئی, اور آپ کو ایک بھی ایسا کاؤنٹر اس کے بعد نہیں ملتا جہاں پر مشرکین مکہ میں سے کوئی اٹھا ہو اور اس نے کہا نہیں 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 ابراہیم علیہ السلام تو مشرک ہی تھے, آپ کیا بتا رہے ہیں, آپ غلط بتا رہے ہیں. ایسا کہیں آپ کو کوئی آبجیکشن ملا؟ نہیں نہیں آپ یہ جو بات یاد دلا رہے ہیں ایسا نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے, آپ غلط بتا رہے ہیں بھائی. بلکہ ایسا کوئی آبجیکشن ملا آپ کو؟ آپ دیکھیں گے کہ ایسا کوئی آبجیکشن نہیں, کیونکہ لوگ کر نہیں سکتے تھے. اٹ واز یعنی ویری کلیئر. جب یاد دلایا گیا تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی, ہے نا, ان کو یاد آ گیا. وہ پوائنٹ ممکن ہے کہ ان کے ذہنوں میں مس ہو گیا تھا ہوگا, ہے نا. نام تو ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے ہیں لیکن پھر شرک کر رہے ہیں, ہے نا, مورتی پوجا کر رہے ہیں. لیکن جب وہ توجہ دلائی گئی, اس میں سے ایک ایگزامپل میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھا, ہے نا, جب وہ توجہ دلائی گئی تو پھر ان کو سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد پھر ان کا رویہ کیا تھا, یعنی ماننے والوں نے پھر جب وہ بات کلیئرٹی آ گئی, ہے نا, انہوں نے بات مان لی. اور پھر جس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی ہمیں انکار کرنا ہے, تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آ گئے, اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرسنل اٹیکس کرنے شروع کیے, ہے نا, کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جادوگر ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں. اوکے, یہ پرسنل اٹیک اسی وقت ہوتا ہے لوگوں پر. یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے, یہ بھی آپ لوگ سمجھیے, ہے نا, کہ کسی کے اوپر آپ دیکھیں, ہے نا, آپ نہیں جانتے میں بھی ان کو, لیکن اس پر پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں, اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, وہ چور ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے نا. یہ اٹیکس اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیک کرنے والوں کے پاس پھر اس شخص کے پیش کردہ دلائل کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. تبھی آتے ہیں وہ, تبھی وہ اتر جاتے ہیں پرسنل اٹیک کرنے, اور یعنی اس طرح سے وہ کانسیپٹ کو, اس دعوت کو, اس بات کو جو ہے روکنے کی کوشش جو ہے اسی وقت کی جاتی. رائٹ, اوکے. تو ساتھیوں یہ ایک ایگزامپل تھا. اسی کو پھر میں نے دائی کے سامنے یہ سچویشن آئے گی تو دائی کیا کرے گا, ہے نا, یہ بھی تھوڑا سا یعنی کلیئرٹی کے لیے میں نے رکھا. پھر آپ ہیں, آپ دائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے کوئی مشرکین مکہ میں سے آ گیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو توحید کی طرف بلایا, ہے نا, اور آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے, ان پر اللہ کا آخری کلام نازل ہوا, انہوں نے یعنی توحید ہی جو ہے حق بتایا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ لوگوں نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, تو انکار کرنے والے کے لیے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ دلیل ظنی, ویک ایویڈنس, ہے نا, یا پھر نو ایویڈنس, ایویڈنس کی مطلب وہ حیثیت بھی نہیں رکھتی کیونکہ انہوں نے اسے انکار کر دیا. رائٹ, تو پھر دائی کو کیا کرنا پڑے گا, دائی کو پھر دلیل کہاں سے دینی پڑے گی, وہیں سے دینی پڑے گی جہاں پر مدعو کا یقین ہے, مدعو جس ہستی پر, جس کتاب پر اعتماد کرتا ہے, وہ سینے سے لگا کر ہے نا, وہاں سے دلیل دینی پڑے گی. تو کس کی دلیل دیں گے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دیں گے, اور اسی طرح سے صحف ابراہیم کی دلیل دیں گے, کیونکہ یہ دلیل ان کے نزدیک دلیل قطعی ہے نا. یہاں پر ان کے پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے, انکار کرنے والوں کی, ہمارے پرسپیکٹو کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے لیے قرآن دلیل قطعی ہے کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں, ہے نا. یہ ساری باتیں, یہ طریقہ کار کو ہم اسی وقت مانیں گے جب قرآن سے ہمیں یہ سمجھایا جائے گا اور ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہاں بھائی یہ قرآن کی روشنی میں یہ بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے لیے قرآن دلیل قطعی, لیکن سامنے والے کے لیے نہیں ہے نا. اس کے پاس کچھ اپنی کتاب ہے, وہ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے, اس کے پاس کچھ اپنی ہستیاں ہیں, وہ ان ہستیوں پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان سے یعنی کہ ان کو فالو کرتا ہے, وہ یا فالو کرنے کا کم از کم دعویٰ کرتا ہے.
ہے نا, اور وہ آپ کے پیغمبر کو, آپ کی کتاب کو کہتا ہے کہ آپ کے ہوں گے, آپ مانیے, ہم تو ان کو نہیں مانتے, تو ہم کیوں مانیں گے ان کی بات کو, ہے نا. تو یہ جو پرسپیکٹو ہے نا, یہ مدعو کا پرسپیکٹو ہے کہ مدعو کے نزدیک یہ کتاب قرآن مجید, یہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے نزدیک ویک ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ان کے پاس, ان کے نزدیک کون ہے دلیل قطعی, کتاب اور شخصیت. تو پھر اس حوالے سے بات کرنے کا ایک نمونہ, پہلا نمونہ ابھی ہم نے یہاں پر یعنی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا ہے. ایک اور ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, سمپل ہے اور کم آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, سیکوینس وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی. ٹھیک ہے, یہودیوں نے انکار کر دیا. اب انہیں دلیل دی جا رہی ہے. اوکے, اس مطلب بہت سارے دلائل ہیں قرآن میں, میں نے ایک یہاں پر سلیکٹ کیا ہے سمجھانے کے لیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے اور گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لی بنیہ ما تعبدون من بعدی, ٹھیک ہے, جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو, ہے نا. اب بیٹوں نے کیا کہا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تو بیٹوں نے سب مل کر جواب دیا کہ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود تھے اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود تھے. الہ واحدا, ایک ہی معبود. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, ہے نا. تو ونس اگین, اب یہ اس سیکوینس میں اگر آپ رکھ کر دیکھیں, حضور نے دعوت پیش کی, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. حضور قرآن سنا رہے ہیں, ہے نا, انہوں نے کہا نہیں قرآن نہیں, ہماری تو الگ کتاب ہے نا, ہمارے تو یعقوب ہیں. یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے, ہے نا, اور اسرائیل علیہ السلام سے یعنی بہت خاص ایک ان کا لگاؤ تھا. تو اسرائیل علیہ السلام ان کے لیے کیا ہے, ریلیجس اتھارٹی ہے, الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اوکے, بعض موقعوں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا. اسحاق علیہ السلام بھی ہیں کسی درجے میں, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ لوگ مانتے ہیں. اوکے, تو لیکن اب یہاں ایک ایگزامپل جو ہم اس ایگزامپل میں جو دیکھ رہے ہیں, تو کس کا ذکر ہے, یعقوب علیہ السلام, ہے نا, جس سے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل, یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, تو پھر وہ اپنے آپ کو چلڈرن آف اسرائیل کہتے تھے, بنی اسرائیل, ہے نا. یعقوب علیہ السلام سے اپنی نسبت کو وہ لوگ جوڑتے تھے, تو اب ان کو یعقوب علیہ السلام کی دلیل دی جا رہی ہے نا. تو وہ سیکوینس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, میکینزم ہے نا, میکینزم آف گیونگ ایویڈینس, ہے نا, وہ آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. حضور نے دعوت پیش کی, انہوں نے حضور کا انکار کر دیا, ہے نا, اور اب ان کے لیے دلیل قطعی پیش کی جا رہی ہے, وہ جس کو مانتے ہیں. یہاں پر اس ایگزامپل میں حضرت یعقوب علیہ السلام. اوکے, تو پھر سوالات ویسے ہی ہیں, میں تیزی سے مطلب آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونے پر ہے. اس موقع پر دیکھیے آڈینس کون ہے, یہودی ہیں, ہے نا. انہوں نے کس کی بات کا انکار کر دیا, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے توحید کے کانسیپٹ کا انکار کر دیا. قرآن آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں, انہوں نے وہ بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے, تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے کس کو, یعنی اللہ نے کیا, اوکے, الہی طریقہ ہے, اللہ نے حضور کے ذریعے سے یہ پیش کروایا. کس کی دلیل پیش کروائی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یعقوب علیہ السلام, اور مقامات پر موسیٰ علیہ السلام, اور مقامات پر تورات, ہے نا. یہ دلیل کیوں, یہ دلیل ہے نا. وائی ناٹ ادر پروفیٹس, یہی لوگ کیوں, ان کا ہی نام کیوں, اس کتاب کا ہی نام کیوں, تورات کا, اور جنرلی دوسرے پیغمبروں کا نام کیوں نہیں. آدم کہہ سکتے تھے, نوح علیہ السلام کہہ سکتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے, کیونکہ یہ دوسرے جو پیغمبر ہیں یہ ان کے لیے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی نہیں تھے یہودیوں کے لیے. تو ایک اور بات, یعنی اب یہ سیکنڈ ایگزامپل سے ایک اور نیا پہلو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی مدعو کا جو ریلیجس اتھارٹی ہے, شخص یا کتاب, وہ جب چینج ہو گیا تو دلیل بھی, دائی کی طرف سے پیش کی جانے والی دلیل بھی بدل گئی, ہے نا, ایویڈنس بھی چینج ہو گیا.
ہے نا, یہ بات آپ کو میں سمجھا پا رہا ہوں. اوکے, کیونکہ مشرکین مکہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ہے نا, اسماعیل علیہ السلام, خیر مطلب جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس کیا وہیں تک اگر محدود رکھیں بات کو, تاکہ یعنی پھر کچھ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی. یہاں اب یہودیوں سے بات ہو رہی ہے, اوکے, تو الٹیمیٹ ان کی ریلیجیس اتھارٹی سے بات شروع کی, اور پھر دوسرے بھی ہیں, ہے نا, کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اتھارٹیز ہیں. ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ان کا بھی نام لیا گیا, ہے نا. تو یہ ہے دیکھیے بات کرنے کا طریقہ. گروہ بدل گیا, آپ کا مدعو بدل گیا, مدعو کے پرسنالٹیز بدل گئے جن کو وہ مانتے ہیں, جس سے وہ اٹیچڈ ہیں, ہے نا. تو پھر دائی کیا کرے گا, وہاں سے دلیل پیش کرے گا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے نا. اور پھر ونس اگین وہی کتاب, وہی سوال کہ وائی ناٹ سائنٹیفک ایویڈنس. تو بات واضح ہے کہ یہ بھی ریلیجس مائنڈیڈ لوگ تھے, ہے نا. تو ان کے سامنے مطلب وہ مذہبی دلیل, ہے نا, اسکرپچرل ایویڈنس ان کے سامنے پیش کیا گیا. اوکے, پھر یہی بات گرافیکلی آپ دیکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. آپ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو, یہودیوں کو بلا رہے ہیں, اور یہودیوں نے کیا کیا, آپ کی بات کو نہیں مانا, ہے نا, ڈینائی کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس کی مثال دی, ہے نا, حضور کو دینے لگایا. اللہ تعالیٰ نے مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال, اور اسکرپچرز کے اندر اگر دیکھیں تو پھر تورات, ہے نا, کی مثال. تورات سے دلیل دی گئی کہ دیکھو تورات میں بھی وہی بات ہے نا. دیکھو یعقوب علیہ السلام بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ہے نا. ان کی ریلیجس اتھارٹی, کیونکہ ان کے نزدیک وہ کیا ہے, وہ دلیل قطعی, ہے نا. کہ وہاں سے اگر دلیل آ جائے تو پھر کٹ حجتی کا پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, ساری گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں. اوکے, تو یہ ساتھیوں یہ دوسرا ایگزامپل تھا. دائی بھی وہی کرے گا. آج اگر آپ کی کسی یہودی سے بات ہو گئی, آپ نے کہا کہ بھئی قرآن میں ہے اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اللہ ایک ہے نا, اور اس نے نہیں مانا, ٹھیک ہے, تو اس کے نزدیک, ہے نا, چونکہ اس نے نہیں مانا, اس نے انکار کیا, تو وہ قرآن کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا, ہے نا, یا قرآن کو وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویک ایویڈنس کنسیڈر کر رہا ہے. تو لہٰذا پھر اس سے کیسے بات ہوگی؟ آپ وہ جس کو مانتے ہیں, ہے نا, آپ یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور تورات کے حوالے سے آپ توحید ثابت کریں گے, اور پھر یہ ان کے لیے کیا ہوگی, دلیل قطعی ہوگی, ہے نا. اس دلیل کے آ جانے کے بعد پھر انکار کرنے کا یعنی کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یا تو پھر مانیں گے وہ لوگ, یا پھر ہٹ دھرمی کریں گے, ہے نا, شرارتاً, یعنی کہ وہ سچ کو سمجھ کر, ہے نا, واضح ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی وہ کسی اپنی بینیفٹ کے لیے, مفاد کے لیے وہ آپ کی یعنی مخالفت پھر بھی کرتے رہیں گے. اوکے, تو یہ ساتھیوں یہاں پر ہم یعنی آج کی کلاس ختم کر لیں گے. موقع رہے گا تو پھر کلاس کل کنٹینیو ہوگی. ایک اور مثال ہے, اور پھر اس سے جو اصول نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک سے زائد مطلب بہت سارے اصول بھی ہیں, یعنی کچھ تو ظاہر سی بات ہے ڈسکشن میں سامنے آ گئے ہیں, لیکن پھر بھی اسٹریم لائن کر کے, ہے نا, ایک ایک کر کے ہم وہ سارے اصولوں کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو اور دعوت کے الہی طریقے کو سننے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. شارق بھائی ریکارڈنگ کو سٹاپ کر کے پھر یا پھر ٹھیک ہے, شارق بھائی شاید مصروف ہے. اوکے, یہاں کچھ کمنٹس آئے ہیں. مسلم شباب نام ہے جہاں سے چیٹ آئی ہے. Okay, the ayah 22 to 25 were about the prophets before Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It says min qablihi.
جی آیت پر اگر ہم ذرا واپس چلے جائیں تو واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو آیت ہے نا یعنی 22 جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کا جواب. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. ٹھیک ہے. پھر اس تبصرے پر یعنی اس جواب ان کے اس آبجیکشن پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح آپ سے پہلے، من قبلی کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جس کسی کو بھی بھیجا، ما ارسلنا، اوکے، من قبلی کا آپ سے پہلے، فی قریتن بستیوں میں، من نذیرن خبردار کرنے والوں میں سے، الا قال مترفوہا، ہے نا. تو وہ پھر سابقہ جو بستیاں تھی اور پھر ان کے رہنے والے تھے ان کے پاس جو سابق میں خبردار کرنے والے جو لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی پھر ان کے بھی جواب، ان کا بھی جواب ایسا ہی تھا. پھر ہم نے ان کو مطلب پھر رسول نے کیسے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہے نا. پھر بہرحال انہوں نے پھر بھی جب انکار کیا، ضد کی، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. یہ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے جواب دیا، اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، بن قبلی کا کی جو بات آ رہی. ٹھیک ہے. ورنہ یہ جو ریڈ میں جو آیت ہے، آیت نمبر 22، ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو بات کر رہے تھے، اعتراض جو کر رہے تھے، وہ ہے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈلی وَإِذْ nevertheless denotes you must remember because these words also appear in Surah Baqarah when he says وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. جی ٹھیک ہے. you must remember بھی اس کا مطلب ہے اور یاد کرو. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب آتا ہے. جزاک اللہ. یعنی اور اس طرح سے بھی مطلب اس کا وَإِذْ کا میننگ نکلتا ہے. تو بہت صحیح کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر. Jews and Christian used to claim Ibrahim as a Jew and Christian respectively. Okay. صحیح ہے. Because they were Ahle Kitab, the person of the book. Okay. So